السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے لے کر ان کے فتوحات تک کے واقعات کو بیان کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، اور ان کی سپہ سالاری کے اندر کتنے عظیم صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ مل کر جنگیں لڑیں، اور آخر میں ان کی سب سے بڑی فتح یعنی فتح مصر اور ان کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینہ تک ان کا پیچھا کیا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر اور جنگ احد کے مارکے برپا ہوئے۔ غزوہ خندق کی صورت میں مسلمانوں پر یلغار کا اہتمام کیا گیا۔ ان تمام مارکوں میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہوئے، لیکن دل ہی دل میں شوکت اسلام سے معروف ہو چکے تھے۔ پھر ایک روز دل میں خیال آیا کہ اسلام کے دامن گیر ہونے میں ہی نجات ہے۔ اسی جستجو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ مدینے کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ خالد نے دیکھا کہ عمر بن عاص چلا آ رہا ہے، پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے بھی پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خالد نے جواب دیا ہم تو اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا مجھے بھی یہی لگن مدینے لے جا رہی ہے، ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں اور ایک ہی راستے کے بٹے ہوئے مسافر ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ماہ سفر 8 ہجری کو مدینے پہنچتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے روبرو اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نہایت شفقت سے پیش آئے اور دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، پھر عثمان بن طلحہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اور پھر حضرت عمر بن عاص نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عاص کا دل اسلام کی طرف راغب ہو چکا تھا، لیکن باپ کا رعب اور دبدبہ اور قریش کے سرداروں کی وجہ سے اعلانیہ اسلام قبول کرنا ان کے راستے میں حائل تھا۔ یہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے قدم دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کو روز بروز ترقی نصیب ہو رہی ہے، دنیا میں جو بھی ان کے مقابلے میں آتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہر وقت یہی خیال ان کے دل میں سمایا رہتا ہے کہ اسلام پورے خطے میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کی طرف لپک رہے ہیں، مستقبل میں اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا، روم اور فارس کی طاقت چکنا چور ہو جائے گی، اور ہمارے آباء و اجداد کی تمام تر کوششیں مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ان خیالات اور احساسات کی چھاپ اس قدر قلب و ذہن پر گہری تھی کہ مسلسل سوچ و بچار میں مستغرق رہتے تھے۔ اضطراب اور بے چینی کا طبیعت پر غلبہ رہتا۔ جب یہ احساس بہت شدت اختیار کر گیا تو آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو جمع کیا جو ہر معاملے میں ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، اور جو راستہ یہ تجویز کر دیتے اسی پر چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ اس صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے احباب سے کہنے لگے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور سربلندی کا ستارہ عجائے سریہ پر پہنچنے والا ہے، لوگ بڑی تیزی سے ان کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو مقابلے میں آتے ہیں شکست ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم حبشہ چلے جائیں، کیونکہ نجاشی رحم دل بادشاہ ہے اور ہمیں وہاں پناہ مل جائے گی۔ مسلمانوں کے تابع ہو کر رہنے سے بہتر ہے کہ ہم نجاشی کے سائے عاطفت میں چلے جائیں۔ اس طرح ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر مسلمان ہمارے علاقے پر قابض ہو گئے تو ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہمارے یہاں دوبارہ آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ عمر بن عاص کہتے ہیں سب ساتھیوں نے میری رائے سن کر کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہمیں یہ تجویز منظور ہے، ہم تمہاری قیادت میں بخوشی حبشہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں چند تحائف بھی ساتھ لے لینے چاہیے تاکہ نجاشی کی خدمت میں پیش کر سکے۔
اس طرح اس کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عمدہ نفیس اور اعلیٰ قسم کے چمڑے چند دیگر اشیاء بطور تحفہ خریدی اور حبشہ کا رخ کیا۔ راستوں کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہم حبشہ پہنچے۔ نجاشی کے دربار میں سر کو مؤدبانہ انداز میں جھکایا، تحائف بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ جب ہم دربار میں داخل ہو رہے تھے تو ہم نے عمر بن امیہ دمری کو دربار سے نکلتے دیکھا۔ یہ مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کر آیا تھا۔ جب نجاشی نے میرے تحائف کو بخوشی قبول کیا تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو ابھی آپ کو مل کر گیا ہے، برائے کرم اسے میرے سپرد کر دیجیے، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میری زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ نجاشی شاہانہ انداز میں غضبناک ہو کر بولا کہ تم اس عظیم انسان سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ جس پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے، جو حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر پیغام لے کر نازل ہوتا رہا ہے۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ عمر بن عاص کہتے ہیں، بادشاہ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر میں سہم گیا، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ نجاشی کا غصہ کم ہوا تو بڑے دھیمے انداز سے کہنے لگا، اے عمر، تم میرے دارینہ دوست ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے، میری بات مانو، اس پیغمبر کی اطاعت قبول کر لو، اچھے رہو گے، وہ برحق نبی ہیں، ان کے سچ ہونے میں مجھے ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اپنے دشمنوں پر اس طرح غالب آ جائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے مد مقابل فرعون پر غالب آ گئے تھے۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں، میں نے کہا بادشاہ، یہ بات آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، مجھے اس کی صداقت پر اسی طرح یقین ہے جس طرح سورج طلوع ہونے کے بعد دن کا یقین ہوتا ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں، میں پہلے بھی دلی طور پر اکھڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ حقیقت ہے تو میں بلا تاخیر ابھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نجاشی نے خوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے بیعت کی، پھر بیعت کی تجدید کے لیے مدینہ کا سفر اختیار کیا تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا جائے اور ببنگ دوحل اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا۔ راستے میں میری ملاقات خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ پھر ہم تینوں مدینہ منورہ پہنچے، اپنی اونٹنیوں کو مسجد نبوی کے باہر باندھ دیا، نہا دھو کر کپڑے بدلے، نماز عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد ہم دربار رسالت میں پیش ہوئے۔ اس طرح نصیب جاگے اور ہم تینوں مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے عمر، آپ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اے عمر، انسانوں کے دل اس ذات کے قبضے میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نوید کی سعادت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اسے منظور ہو۔ اس میں انسان کی عقل و فراست کا کوئی دخل نہیں۔ ابھی یہ سعادت نصیب ہوئی تو میں اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا ہوں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، میں نے اسلام عرض کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کندھا پیشانی سے جواب دیا۔ شرمندگی سے میری نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنے سوائے عاطفت میں جگہ دی۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں معاف کر دے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا، اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے تمام گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ میں نے عزم راست سے اسلام قبول کیا۔ میری یقین کامل اور پختہ ارادے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی مجھے مارکہ ذات سلاسل کے لیے اس لشکر کا امیر مقرر کیا گیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر خطاب،
اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام شامل تھے، اور اس کے بعد بہت سی خطرناک مہمات میں قیادت کے فرائض سر انجام دینے کا اتفاق ہوا۔ یہ احساس ان کے عقل و دانش، فہم و فراست، زد و فہمی، جرأت مندی اور سیاسی بصیرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ ان کا شمار عرب کے ان 4 مشہور قائدین میں ہوتا تھا جن کی قائدانہ صلاحیتوں کے عرب و عجم قائل تھے: معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شیبہ، زید بن ربیہ اور عمر بن عاص۔ مکہ مکرمہ پر مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد و نواح میں قائم تمام بت خانوں کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تاکہ شرک کے تمام مراکز کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جس گھر میں بت ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دے۔ بیت اللہ میں تمام موجود بت ریزہ ریزہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے محترم گھروں کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا گیا، اور مکہ کے گرد و نواح میں قائم بت خانوں کو منہدم کرنے کے لیے بعض صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو عزا نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت سعید بن زید کو منات بت کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، اور حضرت عمر بن عاص کو سوا نامی بت کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بت مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر نصب کیا گیا تھا۔ یہ حضرت شیش بن آدم کے بیٹے سوا کے نام سے بنایا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے اس کی پوجا جاری تھی۔ حزقیل قبیلہ اس کا متولی تھا۔ جب حضرت عمر بن عاص وہاں پہنچے تو اتفاقاً صرف ایک مجاور موجود تھا۔ اس نے پوچھا، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، میں اس بت کو توڑنے کے لیے آیا ہوں تاکہ شرک کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ وہ مجاور کہنے لگا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اس معبود میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی توہین کرنے والے کو مزہ چکھا دے۔ آپ پورے جوش و ولولے سے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اس بت پر چڑھ گئے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر فاخرانہ انداز میں مجاور سے کہا، کیوں، اب کیا خیال ہے؟ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ لرزاتے ہوئے انداز میں کہنے لگا، یہ اس قدر کمزور ہے کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہمارے دماغ کا خلل ہے، یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، کسی مصیبت میں ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ واقعی ہم غلطی پر تھے اور آپ سچے ہیں، اور میں بھی آج سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں ان بتوں سے اپنے دامن کو پاک کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ آج مجھ پر حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، کاش میں نے اپنی زندگی شرک کی دلدل میں نہ گزاری ہوتی۔ حضرت عمر بن عاص نے بغیر کسی مزاحمت کے سوا بت کو پاش پاش کر دیا۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ سوا حضرت آدم علیہ السلام کا پوتا تھا اور حضرت شیش علیہ السلام کا بیٹا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی دینی عظمت اور جلال کی وجہ سے عقیدت مندوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا، اور دھیرے دھیرے اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس مجسمے کی پوجا پاٹ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو رہی تھی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن نباس کے حوالے سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک پارسا اور برگزیدہ ہستیوں کے مجسمے بڑی عقیدت سے تیار کیے۔ پہلے ان مجسموں کی صرف تعظیم و تقریر ہوتی تھی، پھر شیطان نے انہیں ان کی عبادت پر اکسایا تو لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب مشرق میں واقع ایک ریاست تھی جس کا نام عمان تھا، اور اب یہ یمن کا دارالحکومت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہاں کے باشندے آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ انہیں دین حق کی دعوت دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عاص کو عمان کی طرف روانہ کیا۔ وہاں جفیر اور عباد نامی 2 بھائی حکومت کرتے تھے، اور وہ بھی اپنی رعایا کی طرح آگ کے پجاری تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کی طرف ایک خط بھی لکھا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی طرف سے جفیر اور عباد کے نام، جس نے ہدایت کی پیروی اور اطاعت اختیار کی، اسے امن اور آشتی نصیب ہوگی۔ اسلام قبول کر لو، امن و سلامتی میں رہو گے۔ مجھے پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کروں
اور کافروں پر حجت پوری کر دوں۔ تم دونوں بھائی اگر اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہیں بدستور اس علاقے کا حکمران رہنے دوں گا، اگر انکار کرو گے تو تمہاری حکومت چھن جائے گی اور تمہارا انجام عبرت ناک ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص یہ خط لے کر تنہا یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کو عقل و خیریت کا وافر حصہ قدرت کی جانب سے ودیت ہوا تھا، اس لیے آپ نے یمن میں پہنچ کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہر قدم بڑے غور و فکر اور سوچ و بچار اور تدبر سے اٹھایا۔ آپ نے ایسی سیاسی بصیرت کی بنا پر اس بات کا بخوبی جائزہ لیا کہ دونوں بھائیوں کی عادات کیا ہیں۔ غور و تدبر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ چھوٹا بھائی عباد نرم دل ہے اور وہ زیادہ لالچی بھی نہیں ہے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ آپ کا تیر صحیح نشانے پر پڑا۔ عباد حضرت عمر بن عاص کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے اس نے بہت گہرا تاثر قبول کیا، اسے بار بار پڑھا اور بہت آبدیدہ ہوا۔ چشمے پرنم، آنسوؤں کی لڑی، بدن میں لرزہ، دل میں اضطراب، مستقبل کی فکر، خوف اور امید اور حسرت کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر بن عاص نے ارشاد فرمایا، ہمارے دین کو قبول کرنے سے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ ملک بدستور تمہارے قبضے میں ہی رہے گا۔ ہمارا مشن حکومت چھیننا نہیں بلکہ حکمرانوں کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ تم مطمئن رہو، اگر ہماری دعوت قبول کر لو گے تو یہاں تمہاری ہی حکومت رہے گی، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ عباد نے کہا، تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، کاش میرا بھائی اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ وہ بڑا ضدی ہے اور حکومت کے معاملے میں بڑا ہی حریص واقع ہوا ہے۔ پھر عباد نے پوچھا، تم کب مسلمان ہوئے؟ ہم نے تمہیں مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، جسے وہ ہدایت دینا چاہے اس کے سینے میں اسلام کے لیے انشراح پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی، میں تہہ دل سے اس کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے اس کے بھائی جفیر سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا۔ عباد نے اپنے بڑے بھائی کو وہ تمام گفتگو سنا دی تھی جو حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ہوئی۔ چند دن کے بعد جفیر نے حضرت عمر بن عاص کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط کو بڑے غور سے پڑھا، پھر بڑے تمطراط سے کہنے لگا، اگر میں تمہارے نبی کی دعوت قبول نہ کروں تو حضرت عمر بن عاص نے کہا، اس کا جواب خط کے آخر میں لکھا ہوا ہے، دوبارہ پڑھ لیں۔ اس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس قسم کے خط دوسرے سربراہان مملکت کی طرف بھی بیچے گئے ہیں اور بعض نے انہیں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا، وہ سب ہماری زد میں ہیں، ان کا انجام بھی عنقریب قریب دیکھ لو گے۔ پہلے تو جفیر بڑا غضبناک ہوا۔ اس طیش میں سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا اور یہ دھمکی بھی دے دی کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، ہم بھی کوئی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور کہنے لگا کہ میں اس خط کا جواب کل دوں گا۔ حضرت عمر بن عاص دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ جفیر نے خط کو بار بار پڑھا۔ جب وہ اس جملے پر آتا تو رک جاتا، اگر مسلمان ہو جاؤ تو یہ حکومت بدستور تمہارے پاس رہے گی۔ یہ جملہ اس کی لالچی طبیعت کی بنا پر کایا پلٹنے کا باعث بنا۔ جب دوسرے دن حضرت عمر بن عاص دربار میں پہنچے، جفیر نے تلخ انداز اختیار کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہونے لگی۔ جفیر نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو کلمہ شہادت پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیا گیا۔ جب اس واقعے کا اس کی رعایا کو پتہ چلا تو وہ بھی بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمان کے تمام باشندے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح بغیر کسی مزاحمت کے حضرت عمر بن عاص نے اپنی سیاسی بصیرت سے پورے ملک کو اسلام کا گرویدہ بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب حضرت عمر بن عاص نے یہ خبر دی کہ پورا عمان مسلمان ہو گیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو دوبارہ عمان بھیجا۔ آپ وہاں 2 سال تک رہے، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے۔
اسی دوران انہیں غمناک خبر ملی کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ خلافت سے ہدایت حاصل کر کے دین حق کی سربلندی کی خاطر کام کیا جائے۔ مدینہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر وادی ذات القرا میں قبیلہ قضا آباد تھا۔ یہ حضرت عمر بن عاص کا نینوی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ جب یہ خبر شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں لشکر روانہ کیا تاکہ دشمن کو اسی کے علاقے میں جا کر پیش قدمی سے روک دیا جائے۔ جنگی تاریخ کے ہر دور میں اس اقدام کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے کہ دشمن کو اس کے مرکز سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ جب حضرت عمر بن عاص لشکر اسلام کو لے کر جمادی الثانی 8 ہجری کو وادی ذات القرا کے قریب سلاسل نامی چشمے کے قریب پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 300 مجاہد اور صرف 3 گھوڑے ہیں۔ حضرت عرفہ بن لائس کو مدینہ روانہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کمک کی درخواست کی اور میدان جنگ کی صورتحال سے تفصیلی آگاہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں مزید 200 مجاہدین کو روانہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھنا باہمی نزاع سے اجتناب کرنا۔ ان مجاہدین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو پورے لشکر کی قیادت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر بن عاص کا موقف یہ تھا کہ پورا لشکر کا سپہ سالار میں ہوں، مجھے مدد باہم پہنچانے کے لیے دوسرا لشکر بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ میرے ساتھ جلیل القدر صحابہ اکرام کی جماعت ہے اس لیے پورے لشکر کی قیادت کا حق میرا ہے، لیکن حضرت عمر بن عاص چونکہ بڑے پختہ ارادے کے مالک تھے تو انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس میں کسی قسم کی لچک نہیں تھی۔ حضرت عمر بن عاص کا یہ اندازہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خاموشی اختیار کر لی اور ان کی قیادت اور امارت کو تقسیم کر لیا۔ چونکہ ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میدان جنگ میں باہمی نزاعت سے اجتناب کرنا، حضرت عمر بن عاص کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ مہم سر کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا یہ احساس میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ دوسرا قافلہ تو میرے مطالبے پر میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس قافلے کو میری قیادت میں لڑائی لڑنا چاہیے۔ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے امامت کے فرائض سر انجام دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر بن عاص لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے جب اس میدان میں پہنچے جہاں قبیلہ قضا مقابلے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، پہنچتے ہی اچانک ان پر زوردار حملہ کر دیا اور انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا گیا۔ بہت زیادہ دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا اور باقی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تمام مجاہدین کو خبردار کیا کہ کوئی بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا نہ کرے۔ سردی بہت شدید تھی۔ مجاہدین نے تاپنے کے لیے آگ جلانے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی مجاہد آگ نہ جلائے۔ حضرت عمر بن خطاب کو غصہ آیا کہ یہ کس نوعیت کی پابندی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ عمر صبر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اسے امیر لشکر نہیں بنا دیا، کوئی خوبی دیکھ کر ہی اسے یہ اعزاز عطا کیا ہوگا۔ مجاہدین نے بڑا اصرار کیا کہ فاتح قوم کا حق ہے کہ وہ دشمن کا پیچھا کر کے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن عظیم جرنیل نے کہا کہ اگر کسی نے میرے حکم کی عدولی کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، خبردار کوئی مجاہد دشمن کا پیچھا نہ کرے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی جس میں انہیں قیادت سونپی گئی اور عظیم فتح حاصل کر کے واپس لوٹے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جنگ کی روادات سنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ پھر پیار بھرے انداز سے پوچھا کہ تم نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرنے سے مجاہدین کو کیوں روکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں مجاہدین تعاقب کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں دور تک نہ نکل جائیں، اس طرح چند قیمتی جانیں تلف ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے سختی سے انہیں منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے سردی کے موسم میں مجاہدین کو آگ جلانے سے کیوں روکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس لیے روکا کہ اگر میدان میں آگ روشن کی گئی تو دشمن پر
ہماری قلیل تعداد واضح ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تھوڑا دیکھ کر وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ دل میرا بھی کرتا تھا کہ آگ تاپی جائے۔ واقعی سردی بہت تھی، لیکن میرے نزدیک میدان جنگ میں پڑاؤ کے دوران آگ جلانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توہجات سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ آج بھی اس دور جدید میں جنگ کے دوران باقاعدہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی گھر میں رات کو آگ نہ جلائی جائے۔ اس بلیک آؤٹ کا آغاز حضرت عمر بن عاص نے اپنی جنگی حکمت عملی اور فہم و فراست کی بنا پر کیا۔ جنگ سلاسل میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کامیابی پر خوش ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اے عمر، نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد موقع غنیمت جانتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ہر طرف فتنوں نے سر اٹھایا۔ اس خطرناک فتنوں کی یلغار پر قابو پانے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 11 لشکر ترتیب دیے اور 11 ہی جھنڈے بنائے۔ ہر لشکر کے سردار کو ایک ایک جھنڈا دیا گیا اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔ ہر لشکر نے اپنی منزل پر پہنچ کر اسلام کی سر بلندی کے لیے سر درد کی بازی لگا دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ قضاء کی طرف روانہ کیا گیا۔ آپ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس قبیلے کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے انہیں ان کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک بار پھر قبیلہ قضاء پر حملہ آور ہوئے۔ بہت زبردست جنگ ہوئی۔ آخر کار شکست قبیلہ قضاء کے مقدر بنی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح نصیب ہوئی۔ قبیلہ قضاء کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کیا، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال کے لیے روانہ کی۔ ان فتنوں کے خاتمے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف پیش قدمی کے لیے 4 لشکر ترتیب دیے۔ پہلے لشکر کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا اور انہیں حمص کی طرف روانہ فرمایا۔ دوسرے لشکر کا سپہ سالار حضرت عمر بن عاص کو مقرر کیا اور انہیں فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ تیسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اردن کی طرف بھیجا۔ یزید بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھے لشکر کی کمان دے کر دمشق کی طرف روانہ کیا اور ان چاروں پر امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص 9000 کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر شاہ روم کو مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے مقابلے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور حکم دیا کہ مسلمانوں پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ رومی فوج کا ہر اول دستہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ جب سامنے آیا تو عمر بن عاص نے عبداللہ بن عمر کو 1000 مجاہدین کا امیر بنا کر اس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ خود 8000 مجاہدین کے ساتھ دوسری طرف سے باقی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ رومیوں پر 2 اطراف سے حملہ ہوا۔ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ پہلے ہی مرحلے میں رومی فوج کا جرنیل مارا گیا۔ اس طرح ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بری طرح پسپا ہوئے اور 700 فوجیوں کو بھی قیدی بنا لیا۔ میدان جنگ سے بہت سا مال و غنیمت ہاتھ لگا۔ میدان جنگ میں پہلے ہی کامیابی حاصل کرنے کے بعد عزیز جرنیل سیدنا عمر بن عاص نے سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے لکھا کہ میں اس وقت فلسطین میں ہوں۔ مقابلے میں رومی 1 لاکھ تھے جبکہ ہم 9000 تھے۔ دشمن کے 15000 فوجی مارے گئے جبکہ ہمارے 130 مجاہد شہید ہوئے۔ 700 رومی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ یہ مہمات ابھی جاری تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر بن عاص نے مصر پر حملے کی اجازت طلب کی کیونکہ شامی فوج کا سپہ سالار ارطبون فلسطین سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا۔ آپ کو چند مصالحتوں کی بنیاد پر فوری طور پر حملے کی اجازت نہ دی گئی۔ تاہم ارد گرد کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو مصر پر چڑھائی کی اجازت دے دی۔ عمر بن عاص اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس قدیم راستے پر چل کر
سرزمین مصر میں داخل ہوئے، جس راستے پر چل کر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عاص اس راستے سے خوب اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ تجارت کے سلسلے میں وہ کئی بار اس راستے سے گزرے تھے۔ رومیوں کو جب اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا تو انہوں نے صحرا میں مقابلے کو مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ مجاہدین صحرا کی جنگ کے بہت ماہر ہیں۔ ادھر عمر بن عاص نے مصر میں داخل ہوتے وقت مرکزی مقامات کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے پہلے سرحدی شہر فرما کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ 2 ماہ تک جاری رہا۔ آخر میں اس شہر کو اسلامی لشکر نے فتح کر لیا۔ اس پر قبضے سے شام کو جانے والے راستے محفوظ ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کی فصیل کو گرانے کا حکم دے دیا تاکہ دوبارہ دشمن اس میں پناہ گزیر نہ ہو سکے۔ ساحل پر لنگر انداز کشتیوں کو بھی جلانے کا حکم دے دیا تاکہ دشمن انہیں استعمال کر کے اسلامی لشکر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ کے پاس فوجی بہت کم تعداد میں تھے۔ آپ نے امیر المومنین سے کمک طلب کی۔ انہوں نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 12,000 کا لشکر بھیج دیا۔ اس وقت مصر کا مشہور شہر اسکندریہ تھا۔ یہ روم کا دوسرا دارالحکومت اور پوری دنیا کا تجارتی مرکز تھا۔ اسی شہر کو دشمن سے بچانے کے لیے جدید ترین حفاظتی انتظام کیے گئے تھے۔ 50,000 جنگجو ہر وقت اس کی حفاظت پر مامور رہتے۔ دفاعی اعتبار سے بھی اس کو بہت محفوظ بنایا گیا تھا۔ اس کے شمال کی طرف سمندر تھا۔ شہر میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا بغور جائزہ لیا۔ جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ناکہ بندی کا حربہ اختیار کیا۔ یہ حربہ نہایت کارگر رہا۔ باہر سے کوئی بھی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی۔ مجبور ہو کر فوج باہر نکل آئی۔ زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ مجاہدین جوش میں تھے۔ انہیں تلواروں کی دار پر رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ اسکندریہ کو فتح کرنے میں 3 ماہ تک لگ گئے۔ اس کے بعد تو تمام مصر ہی فتح ہو گیا۔ کوئی فوج ان کے سامنے نہ ٹک سکی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی خبر مدینے بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے۔ خبر لانے والے کو گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا۔ کھانا روٹی اور روغن زیتون پر مشتمل تھا۔ بعد میں کھجوریں پیش کی اور خوشی آپ کے چہرے پر واضح تھی۔ مصر پر قبضے کے بعد عمر بن عاص نے ایک نیا شہر تعمیر کروایا اور اس شہر کا نقشہ حضرت زبیر بن عوام نے تیار کیا تھا۔ شہر کا نام فسات رکھا گیا۔ شہر کے متعلق جب امیر المومنین کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے مصر کا دارالحکومت بنانے کا حکم جاری کر دیا اور حضرت عمر بن عاص کو اس کا امیر بنا دیا۔ پیارے دوستو، مصر 20 ہجری میں فتح ہوا۔ حضرت عمر بن عاص نے مصر کو اپنے دور میں مصر کو امن و امان اور ترقی کے راستے پر گامزن کیا۔ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے عمر بن عاص کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کر دیا اور انہیں مدینے بلوا لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فسادیوں کے خلاف ان سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عثمان نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے یہ مشورہ نہ مانا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت شام کے گورنر امیر معاویہ تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کے مسئلے پر امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو مشورے کے لیے شام بلوایا۔ اس وقت آپ فلسطین میں تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے 2 بیٹوں سے مشورہ کیا، پھر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے امیر معاویہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا امیر مقرر فرمایا اور اسی حالت میں آپ نے مصر میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عظیم جرنیل اور کامیاب سیاستدان تھے، جرأت اور شجاعت کے پیکر تھے۔ عراق، شام اور فلسطین میں تہلکہ مچا دینے والے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ مصر میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ فاتح مصر کہلائے، اپنی فوج کا ہر وقت خیال رکھتے۔ آپ ایک کامیاب سفیر بھی تھے۔ اپنی تقریر میں شاہی درباروں پر سناٹا طاری کر دیتے تھے۔ آپ 43 ہجری اور عید الفطر کے دن انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔